यंगस्टर्स को मेरा मशवरा है कि कोशिश करें, जितनी मुश्किल आपका ईमान होना चाहिए कि जिस रब ने आपको मुश्किल दी है, जिसने आपके ऊपर ये बारे गरां इतना बड़ा वजन डाला है, वो आपको उससे तगड़े कंधे देगा ताकि आप वो वजन बर्दाश्त कर सकें। ये बात शुरू हुई थी कि मैं असेस कर लेता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ने ये एक चिप लगा दी है, पहले नहीं थी शायद, अब है। और इस चिप को लगे भी अब 16-17 साल तो माशाल्लाह हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ से मैं मिला हूँ ना इस दौरान, जब वो पीएम बने, जब वो वापस आए, तो अभी पीएम नहीं भी बने थे, तो मैं मिला, तो मुझे यकीन करो मैं नवाज शरीफ का बड़ा क्रिटिक हुआ करता था, बड़ा। आप बहुत छोटी थी, आपने वो कॉलम्स नहीं पढ़े होंगे, जब मैं इन्हें बतौर वज़ीर आज़म बहुत रगड़ा लगाया करता था। मैं ये जब वज़ीर आला थे, मैं तब भी सो मच सो मुझे रोल ऑफ ऑनर जो गवर्नमेंट कॉलेज से मिला वो शहबाज शरीफ ने दिया था। सीएम पंजाब उस दिन आ नहीं सके किसी वजह से, मेरा रोल ऑफ ऑनर की वो तस्वीर जो है वो शहबाज शरीफ से वसूल करते हुए है। उस दौर का शहबाज शरीफ आप पहचानेंगे नहीं, हम लगेंगे ये उनके बहुत बड़े भाई हैं कोई, अब तो वो बहुत यंग है ना माशाल्लाह। अच्छा, ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब भी नहीं थे, ये वजीर खजाना थे पंजाब के। ये 1984 की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, 1984 में तशरीफ लाए थे। अब मैंने नवाज शरीफ को देखा ना, तो नवाज शरीफ वो है ही नहीं जो पुराना नवाज शरीफ, तो मासूम, इंतहाई प्यारा, फ्रेंडली। पहले नवाज शरीफ के अंदर एक रौनक थी, एक गैर जरूरी तौर नफरत थी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इतना प्यारा ह्यूमन बीइंग कभी नहीं देखा था जितना इस दफा। दोनों, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉब्लम फिर बच्चों की तरफ से हुआ है, बदनसीबी ये है, मसाइल आगे आते हैं। अपेरेंटली मरियम इज ऑल्सो ऑल राइट, शी इज वेरी गुड, लेकिन फ्यूचर की लीडर के तौर पर मरियम को 100 में से 10 नंबर देता हूँ, हमजा को 100 में से 2 नंबर देता हूँ, चलो 3 दे देता हूँ, अगर तुम हंस रही हो तो 4 दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब जो बेहतर लोग हैं वो बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ का बेहतर बेटा है जो छोटा है, नंबर 2 हसन, हुसैन इज नंबर 1। हुसैन से ज्यादा तहकीक कोई नहीं करता, पढ़ता कोई नहीं है, वो लगता नहीं है लेकिन बहुत पढ़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेता है। इल्म फजल अच्छी महफिलों से, अच्छी सोबतों से, अच्छी मजलिसों से उसने नहीं ली, उसने इंटरनेट से। वो इंफॉर्मेशन बहुत है, उसके पास नॉलेज नहीं है। वो जो छोटा है वो ज़हीन भी है, ह्यूमैन भी है, लेकिन पॉलिटिक्स से नाआशना है। शहबाज शरीफ का छोटा बेटा बहुत ब्रिलियंट, मज़ेदार, लाजवाब आदमी, लेकिन ही इज़ टू मच इनटू बिजनेस। सुलेमान, यस, सुलेमान शहबाज। अब वो पॉलिटिक्स नहीं करता क्योंकि करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। अब वो कहते हैं कि बिजनेस करना है तो फिर पॉलिटिक्स ना करो, तो इसलिए हमजा कर रहा है, और ये उनका ख्याल ही है कि हमजा बिजनेस नहीं कर रहा, इससे बेहतर है कि वो कह के बिजनेस कर ले। तो कहने का मकसद ये कि मसाइल आगे आए, क्या आए। अब मैं आखिरी फिक्र आपको उस हवाले से कहने लगा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ क्या। नवाज शरीफ ने यकीनन मेरी चश्मे तसव्वुर देखती है, वरना नवाज शरीफ के चेहरे पर जो सुकून, इत्मीनान, वो नजर ना आता मुझे। नवाज शरीफ जब वापस आया, अभी वजीर आजम नहीं थे, इलेक्शन अभी नहीं हुआ था, तो मैंने उनके चेहरे पे वो तासुरात, वो शक्ल सूरत वो देख ली थी, मासूमियत और वो। लेकिन जब वो इक्तदार में आए ना, शक्ल तो वही रही, उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। तो मैंने फिर एक एनालिसिस किया उनका कि क्या मसला क्या है, और मेरी इत्तलात भी थी, मुझे करीबी हलकों ने भी बताया कि मियाँ साहब अब तायब हो चुके हैं। ये बात तो तय है कि मियाँ नवाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर इंतहाई करप्ट हुआ करता था, इंतहा का करप्ट। क्यों? आपने बिजनेसमैन को उठाकर इक्तदार सौंप दिया। बिजनेसमैन तो इक्तदार में आके फिर यही करेगा ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी का नाम है। बिल्कुल। तो वो फिर मसाइल बढ़ गए, उसने बड़ा पैसा बनाया, इधर से भी उधर से भी है। इतना नहीं बनाया जितना जरदारी साहब ने बकौल शख्स से बनाया। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, या दोनों में से एक को उसकी पोजीशन से हटाकर दूसरे को दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों कंटेंडर हैं पैसा बनाने के मामले में। जरदारी साहब ने तो फिर इंतहा की ना, जब उन्हें मौका मिला इंतहा कर दी। पहले वो छोटे लेवल, इन दोनों का कमाल ये कि इन्होंने इंतहाई छोटे लेवल का बिजनेस भी किया हुआ है, इंतहाई छोटे लेवल का। यानी नायब तहसीलदारी की पोस्टें भी बेची हैं किसी ने, और बम्बिनो सिनेमा की टिकटें भी बेची हैं किसी ने। बेची नहीं है, ब्लैक मतलब अगर फोकलोर इस तरह चलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सदाकत होती है। अब आकर हालात मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ ने अगर लंदन में 4 या 5 मुतनाज़ा फ्लैट खरीदे हैं, तो जरदारी साहब ने दुबई में प्लाजे बनाए हैं, टावर्स बनाए हैं, और उनके अपने जाती A to Z उनके अपने, और एक से जायद। नवाज शरीफ को मरवाने वालों में उनके गिरदो नवा ने बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्तेदारों ने, जो ब्लड रिलेशंस नहीं भी थे, जो अब रिश्तेदार बने हैं। मसलन कौन हो सकता है? मसलन उनके समधी इसहाक डार, उनके बच्चे। Are you sure वो भी ऐसे? No, I'm not sure, but this is what people say. अभी तक वो क्लीन चिट ले नहीं सके, ना लोगों से ना अदालत से।
پھر حدیبیہ کا کیس اپنی جگہ بہت بڑا موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں جی مجھے سایہ شمشیر میں مجھ سے بیان لیا گیا تھا, یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب آئیے نواز شریف کی, میں آئی ایم سوری ونس اگین آئی گو اسٹرے. نواز شریف نے توبہ کی ہوگی روضہ رسول پہ بیٹھ کے, نواز شریف نے توبہ کی ہوگی حرم میں بیٹھ کے کہ یا اللہ میں بھٹکا ہوا تھا, میں تیری دی ہوئی نعمت, اقتدار نعمت ہوتی ہے, شخصیت نعمت. نواز شریف کی شخصیت بڑی عجیب ہے. بد نصیب مخالفین سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک بالکل ایک بیچارہ بڑا مست ملنگ سا اللہ لوگ سا آدمی ہے. میاں نواز شریف جس بندے کا نام ہے وہ بہت سیانا ہے, بہت سیانا ہے. اور دوسرا نہ بھی ہو سیانا, اللہ نے اس کے اندر ایک عجیب سی اٹریکشن دی ہے, لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کا بولنے کا, ملنے کا, اسمائل کرنے کا انداز بڑا شرمیلا. نواز شریف اگر خاتون ہوتے تو میں ان کا نام شرمیلا ٹیگور رکھتا. بہت شرمیلے سے ہیں وہ, آپ کے دل میں اتر جانے والے آدمی ہیں. تو اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے یقیناً اس بندے نے کہا ہوگا, میں اگین کہہ رہا ہوں یہ میری چشم تصور ہے, مجھے ساتھ بیٹھے بندے نے نہیں بتایا کہ یہ دعا مانگ رہا تھا میاں نواز شریف کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو نے مجھے اقتدار دیا, تو نے مجھے ایسی جاذب اتنی ہر دل عزیز شخصیت دی, میں نے اس کا کفران کیا, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تو غفور الرحیم ہے, تو مجھے موقع دے, ایک موقع دے, اقتدار دے نہ دے, میرے ساتھ ناراض نہ ہو, میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میری چشم تصور ہے کہ اس نے دیکھا کہ نواز شریف نے یہ کیا ہوگا. ظاہر ہے توبہ تو پھر یہی ہوتی ہے. دوسرے صاحب نے بھی ذرا قدرے ہلکے انداز میں کیا ہوگا, شہباز شریف نے, اور بڑے گناہ جن کا ارتکاب جوان عمرا کیا کرتے ہیں وہ ان کے یہاں ختم ہو گیا بالکل. مطلب اس پر وہ سختی سے کار بند ہو گئے کہ بھی نہیں اب کوئی ایسا گناہ کبیرہ جسے کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک حکمران کے لیے کرپشن بھی گناہ کبیرہ ہے, اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے لیے نہیں ہوگا, آپ کے لیے نہیں ہوگا, ایک حکمران کے لیے ہے. آپ نے توبہ کی, آپ گھر واپس آ گئے اور آپ نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, آج کے بعد نو ٹھیکے, نو کمیشن, نو کک بیکس. جس نے میرے سامنے نام لیا میں تہ تیغ کر دوں گا. یہاں تک تو ٹھیک. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ پہلے کرپٹ تھے, آپ کی چال ڈھال میں ٹیڑھا پن تھا. اس ٹیڑھے پن کا شاخسانہ وہ کوٹھیاں, وہ گھر, وہ پلازے, وہ بنگلے, وہ کاریں, وہ موٹریں, وہ کارخانے, وہ فیکٹریاں, وہ بینک بیلنس, وہ پراپرٹیاں جو 7 سمندر پار ہیں, وہ اکاؤنٹس جنہیں چشم فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں, ہڈن ہے, وہ آپ نے انہی ایام جاہلیت میں بنائے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے اثاثے جن پر آج آپ کی پلنتھ ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا تخت طاؤس رکھ کے بیٹھے ہیں اقتدار کا, وہ اسی دور کے بنے ہوئے اثاثے ہیں. اگر میں ہوتا نواز شریف کی جگہ تو میں پھر سب سے پہلے تو یہ سارے کا سارا ڈسٹریبیوٹ تو ایک بڑا معمولی لفظ ہے, میں لٹا دیتا غربا میں. یہ بھی نہ کرتا کہ خزانے کو دیتا کہ جی خزانے سے لوٹا, نو 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 نو, یہ خزانے کے پیسے انڈائریکٹلی بھی نہیں ہے, یہ عوام کے پیسے تھے. لیکن سر نکالے تو خزانے, نو خزانے سے نہیں نکالے جاتے. یہ کیا آپ کو ایک عجیب سی ایک غلط فہمی ہے. یہ خزانے کا پیسہ, خزانہ بڑا سیانا ہے. آپ کے جو کلرکس بیٹھے ہیں نا محکمہ خزانہ میں, چاہے پروونس کا اور چاہے فیڈرل گورنمنٹ کا, ایک چوانی بیچ میں سے نہیں نکالنے دیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسہ ہوتا ہے, میں نے, آپ ہیں IMF, میں نے آپ سے قرضہ لیا, آپ ہیں چائنا, سی پیک کے نام پہ قرضہ لیا, میں نے قرضہ لیا آپ کی کنڈیشنز پر, پروجیکٹ لگانے لگا ہوں, پروجیکٹ کے لیے بڈ لی, 500 روپے کی بجائے میں نے 900 روپے والے کو دے دیا ٹھیکہ, اور اسے کہا کہ بھائی 500 روپے تمہارا, 400 اس میں سے میرا. یہ پیسہ عوام کا تھا, عوام کو روب کیا نا آپ نے, اور محنت سے اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی نیگوسیشن سکلز کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے نیگوشیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا. اب آپ کس منہ سے اسی دولت کو انجوائے کر رہے ہیں, اسی پیسے کو انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ صرف تنخواہ پہ چلتے, اور تب بھی اتنے پیسے تھے آپ کے پاس. یہ اب اتفاق فاؤنڈری کی زمین, یہ ٹاؤن شپ کے نکر پہ آپ غور سے دیکھیں, جو بحریہ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ, 11,000 پلاٹس ہیں وہاں پر, یہ آپ ہی کے ہیں بھائی. اور بہت ساری آپ کی پراپرٹی جو والد صاحب کے دور کی بھی, بہت پہلے کی. آپ نے 1967-68 سے شیخ سعید کی ہسٹری دیکھیں, میں اس کے بھی پیچھے نہیں پڑتا کہ شیخ سعید کے ساتھ آپ نے بزنس کیا تھا, واشنگٹن والے شیخ سعید. یہ تاریخ کا حصہ ہیں, تاریخ میں آئیں گی. ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ بہرحال تاریخ روز اب چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے, اور کسی نہ کسی نے تو یہاں پہ سیاست کرنی ہے نا. مریم کرے گی, حمزہ شہباز کرے گا, یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی جب تک آپ اس پر خاطر خواہ جواب نہیں دیتے, کنونس نہیں کرتے لوگوں کو. اور اس پہ کریں کنونس, آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے, ورنہ آپ معافی مانگیں. تو وہ بزنس بھی کیا, ضیاء الحق سے 50 کروڑ روپیہ
اس بات کا بھی لیا کہ بھٹو نے بہت زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ, بڑی زیادتی کی تھی, اور لوگوں کے ساتھ بھی بھٹو نے زیادتی کی تھی, انہیں نہیں ملا, اور بہت سی جگہوں پر اپنے پراپرٹیاں بنائیں, اوکے, لیکن یہ وہ پراپرٹیاں تھیں جنہیں میاں شریف کا آشیرواد اور ان کا بزنس تھا. چلیں وہ بہت زیادہ نہ صحیح, وہ اتنا ضرور ہے کہ نواز شریف ایک اچھی 5 سٹار لگژری لائف, مزید اس کے علاوہ اگر ایک اور لائف ہوتی 70-80 سال کی, وہ بھی گزار لیتے. لیکن دیکھیے عقل پہ پردہ کیسے پڑ گیا. اس ذہین آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس کے ساتھ وعدہ کر کے میں آیا ہوں وہ کس قدر مائنیوٹلی مجھے واچ کر رہا ہے, کہ میں نے آ کر عین ممکن ہے اس وقت منہ سے نکل بھی گیا, یا اللہ میں سب کچھ لٹا دے آؤں گا, میں سب کچھ لٹا بھی دوں گا, لوٹا بھی دوں گا, یہ کہا ہو آپ نے, اور آگے آ کے آپ بھول گئے. یہ وہ کنکلوژن ہے جو میں نے ڈرا کیا ہے, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. ایک چیز یہ جو اس سے غلطی ہوئی نواز شریف سے, اور دوسرا نواز شریف کے عین ناک تلے ان کے انتہائی قریبی عزیز صبح دوپہر شام آج بھی کرپشن کر رہے ہیں. آپ کو کوئی شکایت لگاتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں فواد آؤ ذرا, ایک ہی کہہ رہے ہیں نا بھائی جان, ایک ہی کہہ رہے ہیں, ایک ہو رہا ہے ساڑھے سامنے ہو رہا ہے, فوری طور پہ دسو کیوں, وہ کہتے ہیں میاں صاحب وہ ہوتے رہے تو انہوں پتا تو ہے, تو دسو کی کریے, بتائیں کیا کریں. نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت بری بات ہے. یہی بات شہباز شریف کا ہے, نو 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 نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیڈ بین ہیپننگ ایور سنس یو کیم. یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے لیے پہم پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نے یہ صرف اپنی چشم تصور سے یہ ڈرامے بازی سوچی ہے, اللہ مجھے معاف کرے. شہباز شریف سے, نواز شریف سے ہو سکا وہ بھی مجھے معاف کر دیں, لیکن یہ بات میں نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد میں ان کنکلوژنس کو ڈرا کیا میں نے, کہ ان سے لاشعوری طور پر یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں, یہ اب بھی اس سے نکل سکتے ہیں. اس لیے کہ معاف کرنے والی کوئی عدالت نہیں بیٹھی ہوئی, معاف کرنے والا کوئی صدر یا کوئی آرمی چیف نہیں بیٹھا ہوا, یا عوام کی عدالت نہیں لگی ہوئی جس کے آگے وہ کھڑا ہے. معافی جس ذات نے دینی ہے وہ ان سب سے بہت اوپر ہے, بہت اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر قانون توڑنا پڑ جائے نا تو عدالت کا, ملک کا قانون, بادشاہ کا قانون, انسان کا قانون مت توڑنا, وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کا توڑ دینا وہ معاف کر دے گا. تو یہ اللہ ہے جس سے پھر رجوع کریں, اس سے معافی مانگیں, اور یہ سب کچھ ایک دفعہ واپس لوٹا کے دیکھیں صحیح, ایک اقتدار انہیں پھر مل جائے گا. ویورز, جیسا کہ ہم نے کہا یہ پورا ہفتہ ہم پیناما اور پوسٹ پیناما سینیریو پر گفتگو کرتے رہیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.